اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 2 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ قباء سے مدینہ تک راستے کے دونوں جانب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس جماعت صف بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنے کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر، میرا مال اور میری جان سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ انہیں دعائیں خیر اور برکت دیتے اور فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اونٹنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی خوشی اور مسرت کا عالم میں کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے 7 ماہ تک اس مکان میں قیام فرمایا۔ اللہ کی قدرت، انسان کی پیدائش 3 اندھیروں میں، کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا ہے، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہے ہیں۔ جبکہ دنیا میں مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کئی ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روشنی اور کمکمے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ روم کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم و ستم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم و ستم کی سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کی قسم، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ دنیا کے بارے میں 2 عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ رب العزت اس کو ان 2 عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر کی ناتجربہ کاری اور اناڑی پن کی وجہ سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ مر جاتا ہے تو ایسے حکیم اور ڈاکٹر کی قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم مسلمانوں میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا پھر تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ گواہ ہونے چاہیے، جیسے تم سفر میں ہو گئے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔